آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے، اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، جنہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی تو وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا
کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا دنگا پریشانی بتا رہی ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا، اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی، اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کر دیں جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے 2 آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے، اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔
تو اللہ سے راضی رہیں، آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو، شکایتیں نہ ہوں، الجھے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے میری بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ دوست اکثر کہتے ہیں جی میں صدقہ بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہوں، میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میرے لہجے سے، انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے اذیت نہ پہنچے، لیکن پھر بھی مجھے مصائب آتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں آپ عبادت کریں، مہربانی فرمائیں تجارت تو نہ کریں۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ میں نے صدقہ دے دیا مصیبت کوئی نہ آئے، میں نے نماز پڑھ لی مشقت کوئی نہ آئے۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی انبیاء پہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ یہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے تو دیکھیں، آپ کے مزاج میں کمال بردباری پیدا ہو جائے، ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ یہ دوست انتظامات کر رہے ہوتے ہیں نا پروگراموں کے، اجتماعات کے، محافل کے، تو میں ایک ہی بات سب سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے نا بردبار رہنا ہے، آپ نے تحمل سے رہنا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھیں نا، تو شادیوں پہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، تو صرف یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھانا پورا ہو جائے، صرف اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سونے کا انتظام ہو جائے، ایک فکر اور بھی ہوتی تھی کہ بندے بڑے کٹھے ہوئے ہیں، سارے برادری کٹھی ہوئی ہے، کتے لڑ نہ پین آپس میں۔ ہمارے ہاں نا چڑھانے والے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، چڑھنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جائیں، ذرا سی بات پہ چڑھ جائیں، کہیں سکون ہی نہیں، ٹھہراؤ ہی نہیں زندگی میں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، میرے رب نے جہاں مجھے رکھا ہے سب سے زیادہ باکمال رکھا ہے۔ جہاں میں ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں کہ میری جہاں ڈیوٹی ہے، کیا ہی بات ہے، میری جہاں ڈیوٹی، حضرت صدیق اکبر کو امیر المومنین بنایا گیا، لیکن جناب بلال حبشی کے پاس مدینے والے محبوب کے مہمانوں کی ذمہ داریاں تھیں، مسجد نبوی کی کنجیاں تھیں۔ کمال ان کا بھی بڑا ہے اور کمال بلال حبشی کا بھی بڑا ہے، حالانکہ وہ تو مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جہاں رب نے آپ کو رکھا ہے، جس مقام پہ رکھا ہے وہاں آپ راضی رہیں، آپ کو اطمینان محسوس ہوگا، آپ سکون میں آ جائیں، دل میں ٹھنڈک محسوس کریں گے، پریشانیوں سے نکلیں گے۔ یہ حدیث دیکھیے امام غزالی نے لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نا صحابہ کی ایک جماعت آئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایماندار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تم صاحب ایمان ہو تو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ذرا دلیل سننا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ رب جو فیصلے کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کعبے کے رب کی قسم تو واقعی ایماندار لوگ ہو، اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، اگر تم نعمتوں پہ شاکر ہو، مصائب پر صابر ہو، تو تم واقعی مومن ہو۔ تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں، بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔
اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں۔ اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟